میں اپنے تمام سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ راہ عملیات سے راہ سلوک تک کے سفر میں ماہ رجب المرجب سے اور ماہ رمضان المبارک تک کے سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی خانوادے سے ان کا تعلق ہے، کسی بھی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور ہمارے سلاسل میں جن طریقوں سے ذکر کیا جاتا ہے ان کے طریقہ کار جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے ہیں، میں ایسے تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو آپ کے مسائل میں گرفتار ہیں، کہ جو پریشان حال ہیں اپنے پریشانیوں کی وجہ سے، اپنے روحانی اور جسمانی امراض کی وجہ سے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا حل ملے، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر کامیاب رمضان کے سیزن 4 کے ایپیسوڈ 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور جوں وقت گزر رہا ہے ہمیں ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور یقیناً آج کی ٹرانسمیشن میرے خاص ان لوگوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے کہ جو میرے ساتھ اپنا عملیات کا سفر کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے دن میں ان کے لیے ایک ایسا طلسم لے کر آیا ہوں، ایک ایسا عمل کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ 15 کے نقش کے طلسم۔ 15 کے نقش کے طلسم کیا ہیں اور طلسم کہتے کسے ہیں؟ اور یقیناً میرے ساتھ چلنے والے لوگ 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، اور کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ 1.25 لاکھ کی نیت سے مکمل کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ 15 کے نقش پہ ریاضت میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک اکسیر ہے کہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو نقش خورشید کے بارے میں بتایا، آج میں آپ کو 15 کے نقش کے اس طلسم کے بارے میں بتاؤں گا جو موکلان کی علامات ہیں، یعنی کہ ان کی زبان کی علامت ہیں، ان کے کوڈ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کسی کو بلاتے ہیں اور اپنا کام لیتے ہیں۔ وہ طلسم کہ جب ہم ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ ایک خانوں کے اندر اس کو تحریر کرتے ہیں اور ہم ان کو پکارتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو جو کام ہمارا مختلف دنوں میں ہونے والا ہوتا ہے وہ فی الفور ہو جاتا ہے۔ تو وہ طلسم جو 15 کے نقش کا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی ترتیب سمجھاؤں گا آج کی خاص ٹرانسمیشن میں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو جمعے کے شب اس خاص ترتیب سے پڑھ لینے سے آپ پورا سال فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے، اور صوفیہ کے نزدیک جو شخص 7 جمعے تک متواتر، یعنی کہ کسی جمعے میں کوئی گیپ نہ کرے اور اس صورت کو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لے، جو جمعے کی ہم نماز پڑھتے ہیں نا فرض، اس کے بعد فوری پڑھ لے، جو میں طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو، تو اس پڑھ لینے سے کہتے ہیں کہ وہ اور اس کی آل اور اولاد اس سے منسوب
جتنے بھی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ان کو فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اب فتنے کون سے ہیں؟ فتنوں کے بارے میں اگر کہا جائے، اگر ہم جس پرفتن دور کے اندر چل رہے ہیں کہ قدم با قدم فتنے سر اٹھاتے ہیں، ہم ظاہری فتنوں سے تو آگاہ ہیں، لیکن ہم اس فتنے سے غافل ہیں کہ جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ ظاہری فتنہ تمہیں اتنا نقصان نہیں دیتا کہ جتنا تمہارے اپنے اندر کا فتنہ نقصان دیتا ہے۔ ظاہری فتنے کیا ہے اور باطن کے فتنے کیا ہیں؟ تو یہ سورت مبارکہ آپ کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر ظاہری فتنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، یعنی کہ فتنہ ہے۔ یہ تو ظاہری ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے۔ اب مال فتنہ کب بنتا ہے اور اولاد فتنہ کب بنتی ہے؟ اولاد ایک اللہ کی نعمت بھی ہے، مال اللہ کی نعمت بھی ہے، تو یہ نعمت فتنے میں کب بدلتی ہے؟ وہ وقت کون سا ہوتا ہے ہم پر کہ جب یہ نعمتیں ہماری فتنے میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کہ جب ہماری اولاد کی محبت رب کی محبت پہ غلبہ کر جائے اور ہم انصاف سے پھر جائیں، تو یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اور مال فتنہ کب بنتا ہے؟ کہ جب مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے یا اپنے مال کو ایسی جگہ صرف کرنا کہ جس کے بارے میں شریعت میں ممنوع ہے، تو وہ مال آپ کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو ظاہری ہیں، اور یہی دو فتنے ہیں کہ جس پہ انسان کو اختیار نہیں ہوتا۔ وہ کتنا ہی کوشش کر لے، کتنا ہی کچھ کر لے، کہیں نہ کہیں اس کے قدم ضرور ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس سے اللہ ہی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تو ظاہری فتنے ہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں ہے، ورنہ انسان اس فتنے میں، اس گڑھے میں گر کر اپنی زندگی بھر کی محنت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یہ ظاہری فتنے ہی ہے۔ وہ صورت کہ جب ہم روز جمعے کو ہم وہ صورت پڑھیں گے تو ہم ان فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہر وہ چیز فتنہ ہے کہ جو تمہیں رب سے غافل کر دے، یہ ظاہری ہے۔ جو تمہیں رب کی یاد سے غافل کر دے وہ فتنہ ہے، کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ شیطان کیا ہے؟ وہی فتنہ کہ وہ ہمیں گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ وہ ہمیں ایسے گمراہ کرتا ہے کہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم گمراہی پہ چل پڑتے ہیں، کہ جیسے ہم گناہ کا کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری فتنے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، آپ نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ تم شرک میں مبتلا نہ ہوگے، تم شرک نہیں کرو گے، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مقابلے میں ایک دوسروں سے ریس لگاؤ گے، یعنی کہ دنیا کی محبت میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے کہ اس نے یہ کر لیا تو میں یہ کرتا ہوں، اس نے ایسا کر لیا تو میں اب اس کی ٹکر میں ایسا کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نے اگر ایسی گاڑی لی ہے تو میں پھر ویسی گاڑی لوں گا، اس نے ایسا گھر بنایا ہے تو میں پھر ویسا گھر بناؤں گا، اس نے یہ کام کیا ہے آج تو میں کل وہ کام کروں گا۔ یہ ریس ہے، یہ ریس ایک فتنہ ہے کہ جس کا ڈر تھا حضور کو کہ تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ یہ صورت ہم کو اس فتنوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے اپنے اندر کا فتنہ، وہ کیا ہے؟
دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے. یعنی کہ ہم عالم اسلام میں جتنے بھی مسلم ہیں، مسلمان ہیں، وہ سارے ایک جسم کا حصہ ہیں. اگر ہمارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر ہم پہ ہونا چاہیے، کہ جیسا حضور نے فرمایا. اگر ہم پر اس کا احساس اور اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منافقت کے کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں ابھی. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب ہمارے اپنے اندر کے جو فتنے ہیں، اس کی بنیاد، اس کی ابتدا سب سے پہلے ہوتی ہے ہمارے حسد سے، حرص سے، حب جاہ سے، شہوت سے، خواہشات سے. یہ بھی فتنہ ہے، یہ ہمارے باطن کے فتنے ہیں. ہماری بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے حسد کرنے لگتے ہیں. کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کے حاسدین ضرور ہوں گے. ہمارے اپنے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ حرص. یعنی کہ اور زیادہ، اور زیادہ، اور زیادہ. جب انسان اور زیادہ کی طلب میں لگتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر دنیا کی محبت غلبہ کر بیٹھتی ہے. اور جب دنیا کی محبت غلبہ کر بیٹھتی ہے تو پھر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جو قرآن میں فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے. پھر انسان اس جگہ پہ چلا جاتا ہے. اچھا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے اندر سے حرص، حسد، بغض اور حب جاہ اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، وہ شخص روحانیت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، دین کے راستے میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کبھی بھی دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا، کہ اے میرے رب مجھے دنیا اور آخرت میں سرخرو رکھ. لیکن آپ دنیا میں رہے، دنیا آپ میں نہ رہے. اگر ہم دنیا میں ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان فتنوں میں گھر جاتے ہیں. جو شخص نماز جمعہ ادا کرتا ہے، پہلے 4 سنت پڑھ لے، پھر 2 رکعت نماز فرض پڑھ لے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھ لے، صرف ایک بار. اپنی رکعتیں پوری نہ کرے، فرض نماز کے فوراً بعد سورہ کہف ایک مرتبہ پڑھ لے. اس کے بعد اپنی جو باقی رکعتیں ہیں وہ مکمل کر لے، اپنی نماز جمعہ کو پورے مکمل کر لے، اپنی پوری 14 رکعت پوری پڑھ لے، اپنی مکمل کر لے. لیکن فرض کے فوراً بعد آپ نے سورہ کہف پڑھنا ہے کسی سے بات کیے بغیر. یعنی کہ آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ آپ نے دعائیں مانگی، آپ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ کچھ پڑھا. اس کے بعد آپ نے قرآن پاک اٹھایا، سورہ کہف پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے دم کر کے پورے اپنے ہاتھوں پہ پورے جسم پہ پھیر لیا. اس کے بعد آپ باقی اپنی رکعتیں مکمل کر لیں. یہ آپ کی نماز پوری مکمل ہو گئی. اب اس طرح کرنے سے صوفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ اولیاء کرام فرماتے ہیں جو شخص اس ترتیب سے سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ کہف کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو سورہ کہف کی ٹوٹل آیت 110 ہے اور یہ قرآن کا بالکل نصف ہے. اور قرآن کا جو ایک لفظ ہے کہ جس کا مفہوم ترجمہ بنتا ہے اور نرمی سے بات کرو کہ شاید وہ مان جائے.
اب یہاں پہ قرآن کا جو لفظ ہے کہ اور نرمی سے گفتگو کرو، نرمی سے بات کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دنیاوی معاملات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم روحانیت کے راستے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم عملیات کے راستے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یا ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور نرمی ہر مسائل کا حل ہے۔ مطلب تبلیغ ایسے نہ ہو کہ پہلے آپ مسلمانوں کو ڈرا دو، کہ جس طریقے سے کوئی مولوی اگر تقریر کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ بیچارہ جمعے کی نماز میں تقریر کر رہا ہے، غریبوں میں کر رہا ہے، تو پھر اس کو عذاب قبر کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کو جہنم کے حساب سے ڈرا رہا ہے، اس کو دوسری جماعت میں بتا رہا ہے، اور اگر کسی امیر کی محفل میں ہے تو اس کو صدقے کے فائدے بتا رہے ہیں، اس کو زکوٰۃ کے فائدے بتا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تبلیغ ایسے کی جائے کہ تمہارے کردار سے لوگ متاثر ہوں۔ یہ سورہ کہف آپ کو محفوظ رکھتی ہے ہر قسم کے فتنوں سے۔ اس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہے کہ جو شخص، طریقہ کار نوٹ کر لیں، کہ جو شخص نماز جمعہ ادا کرتا ہے، 4 آپ نے سنت پہلے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے خطبہ سنا، خطبہ سننے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز فرض پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد جو دعائیں آپ کرتے ہیں وہ کریں، اس کے بعد اٹھیں، قرآن پاک میں سورہ کہف پڑھیں، اس کے بعد اپنی رکعتوں کو مکمل کر لیں، یا پھر جماعت آپ مسجد میں ادا کریں، اس کے بعد گھر آ کے سورہ کہف پڑھ کے، لیکن گفتگو نہیں کرنا اس دوران، کسی سے بات نہیں کرنا، اور اپنی مکمل رکعتوں کو مکمل کر لیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے بزرگوں کا رہا ہے۔ یہ تو ہے کہ وہ صورت جو آپ کو آپ کے اندر کے اور آپ کے باہر کے فتنوں سے آپ کو محفوظ کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ آپ کو محفوظ بھی کرتی ہے اور آپ کو حصار میں بھی لے کر آتی ہے۔ یہ ایک ڈھال بھی ہے۔ اب یہ ڈھال کیسی ہے کہ یہ آپ کو حاسدین کی حسد سے بچاتی ہے، یا آپ کو جادو کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، یا آپ کو آصیب کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، جناتوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، آپ کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ صورت یہ جو ڈھال ہو نا، وہ ہر اس چیز سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے جو آپ کو ایذا دے، جو آپ کو تکلیف دے۔ دیکھو قرآن میں من شر الحاسد اذا حسد کہا گیا ہے کہ حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر جادو سے زیادہ انسانی صحت پر ہوتا ہے۔ کہ حسد عنصر ایک ایسا ہے کہ جو حاسدین کو بھی تباہ برباد کرتا ہے، اور جس کے لیے کیا جائے اس پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تو وہ طریقہ کار ہے کہ جو جس طریقے سے کر لینے سے انسان ان وباؤں سے، بلاؤں سے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ امراض، کہ وہ امراض کہ جن کا کوئی علاج نہ ہو، یہ بھی ایک وبا ہے، یہ بھی ایک بلا ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اچھا، بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تکلیف اگر ہم پر کچھ آتی ہے نا، تو وہ ہماری ہی وجہ سے آتی ہے، ورنہ وہ تو محبت کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں تکلیف میں کیوں مبتلا کرے گا؟ وہ تمہیں بیماریوں میں کیوں مبتلا کرے گا؟ اگر تم بیمار ہوتے ہو تو تم رب کے قریب ہوتے ہو۔ کہ وہ کہ جو ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہم آزمائش میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے ہمیں اس آزمائش سے نکال دیتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے، آپ فرض نماز پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، پانی میں دم کر دیں، اب وہ پانی دم کر کے آپ اس مریض کو پلائیں۔ 7 جمعے آپ متواتر پابندی کے ساتھ یہ کریں، اس کے اندر سے بیماری کا ایک ایک وائرس، ایک ایک جز ختم ہو جائے گا اس کی برکت سے۔ کیونکہ یہ بارہا تجربہ کیا ہوا یہ وہ معاملات ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔